جناب عارس، محترمہ لیزا تشریف لائی ہیں۔ سلام ہو آپ پر عالی جناب عارس۔ خدا کا سلام ہو آپ پر محترمہ لیزا، خوش آمدید، تشریف رکھیے۔ سلام پاپا فیلوس اور جناب عارس۔ سلام ہو میری پیاری نواسیوں پر۔ یہ محترمہ لیزا ہماری قریبی رشتہ دار ہے۔ میں ان کو ان کی بچیوں کے ساتھ ہمیشہ عبادت گاہ میں دیکھتا ہوں۔ سچ پوچھئے تو میں سمجھتی ہوں یہ دونوں لڑکیاں اب مومنین کی نہیں ہیں۔ میرے خیال سے محترمہ لیزا غلط گمان کر رہی ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی اتنی پریشان نہیں تھی۔ یا مریم مقدس، آپ ہی میری مدد کی۔ کیا ہوا لیزا، اتنی مضطرب کیوں ہو؟ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچیوں کو بچپن ہی سے مومن مسیحی بناؤں اور ہر ایک سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی، لیکن حال میں جو ہوا ہے میں کیسے عرض کروں۔ آج کل یہ لوگ ایسی باتیں کرتی ہیں جو کفرآمیز ہیں، یا شاید میں ایسا سمجھتی ہوں، اسی لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ ہاں، کیا بات ہو گئی؟ آؤ یہاں آ کر بیٹھو، یہاں۔ اچھا، ہاں تو اب بتاؤ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کچھ نہیں کہا پاپا، صرف ایک سوال جو میری سہیلی نے مجھ سے کیا تھا وہ میں نے امی سے پوچھا اور وہ ناراض ہو گئیں۔ میری بہن نے ایک شریر لڑکی سے کہا جو ہمارے ساتھ کھیلنے والی لڑکیوں کو ستاتی تھی کہ خداوند تیرے برے سلوک کی وجہ سے تجھے جہنم میں ڈالے گا، اور اس لڑکی نے جواب دیا کہ جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ تو ہم نے بھی امی سے یہ سوال کیا۔ مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا معلوم اس دنیا کے بعد کوئی اور دنیا بھی ہے اور ہم مرنے کے بعد زندہ بھی ہوں گے؟ کہتی ہے کیا ابھی تک کسی نے مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ باطل شبہات بچوں کی دنیا تک بھی پہنچ گئے ہیں۔ سنو بیٹیو، ہمارے آقا مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، جو بہت سو نے دیکھا۔ شاید تم لوگوں کے لیے اس بات کا یقین کرنا مشکل ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کچھ اور دلیلیں بھی لاؤں، لیکن نہیں معلوم کہ سمجھو گی بھی یا نہیں۔ عزیزو، اگر جنت اور دوزخ صلہ اور سزا نہ ہو تو ساری زندگی فضول اور بیکار ہے۔ وقت اور نظم کو خداوند حکیم نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان کو چند دنوں دیکھیں اور پھر انہیں تباہ کر کے چند دنوں ان کی تباہی کا تماشا دیکھیں۔ اس بےہودہ کام سے خدا کی پناہ، جو نادانوں سے بھی بعید ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خدا جس نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور پھر سے زندگی عطا کرے۔ نہیں معلوم کہ تم ان باتوں کو سمجھ رہی ہو یا نہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ جوابات تمام ان سوالوں اور شکوک کو لوگوں کے ذہن سے پاک نہیں کر سکتے۔ صرف ایک چشمدید گواہ یا صرف ایک معجزہ ان تمام شبہات کا جواب دے سکتا ہے۔ کچھ بے وقوف لوگ جان بوجھ کر یا انجانے میں لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا کرتے ہیں، کلیسا اور عیسائیت پر تنقید کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان سب کے پیچھے تھیوڈوس اور وہ بت پرست مشیر ہے۔ کل پوپ ہم سے کیا کہیں گے؟ جناب محترم، کیا بہتر نہیں کہ پوپ کے سوال سے ڈرنے کے بجائے روز قیامت خدا کے سوال سے ڈریں؟
تھیودوس ایک مومن انسان ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا ہے؟ شاید یہ سب ہم جیسوں کے اعمال نے لوگوں کے ایمان کو متزلزل کیا ہے۔ اگر تھیوڈوس مومن ہے تو بت پرست ہراکلس اس کے دربار میں کیا کر رہا ہے؟ ہرکلس کو روم نے بھیجا تھا اور وہ فوج کا سپہ سالار ہے۔ وہ تھیودوس کا انتخاب شدہ تو نہیں؟ عجیب ہے، نہیں معلوم پاپا فیلوس تھیودوس کی اتنی کیوں حمایت کرتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ… کیا مطلب ہے تمہارا؟ بجائے اس کے کہ اپنا دانت کسی دوسرے کی گردن میں گڑاؤ، ذرا اپنے بارے میں بھی سوچو۔ بتاؤ تم نے کتنی تقریریں کی ہیں جن پر تم نے خود عمل نہیں کیا؟ اور تم نے اب تک کتنی بار لوگوں کے سوالات کا جواب مہربانی اور نرمی سے دیا ہے؟ تم اب تک کتنے سوالات کا جواب جانتے ہو اور کتنے لوگوں کو مطمئن کیا ہے؟ اور تم اور میں، کیا خود تم لوگوں کو مات کا مسئلہ درپیش نہیں؟ اور کیا تمہارے لیے اس سوال کی دشواری نہیں ہے؟ آؤ ہم سب اس سلسلے میں خدا سے مدد مانگتے ہیں۔ بس کرو فیلوس، کافی ہے۔ ہمارے گرجا کا پادری ہی اگر اس طرح کی اہانت کرے تو دوسرے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ 70% کلیسا ان شبہ دار تبلیغات سے پریشان ہیں، اور بہت سے مومن ماد اور مسیحی مذہب کے دیگر اصولوں کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں۔ ابھی ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں کا مقصد جو ان باتوں کو ہوا دیتے ہیں کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہمارے کمزور تبلیغات ہیں۔ خدا اور شیطان کے ماننے والوں کے درمیان ہمیشہ جنگ رہی ہے۔ جناب تھیودوس شیطان کے ماننے والے کون ہیں؟ ان میں سے بہت سے مسیحی ہیں جو شک اور تردید کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ تو سب سے بدتر ہے۔ اگر مومنین معاد کے بارے میں شک میں پڑ جائیں تو مذہب کا کیا بچتا ہے؟ جب شک پیدا ہو جائے تو سب کا دامن پکڑ لے گا عالی جناب، خاص طور پر وہ شک جو ہماری خواہش کے مطابق ہے۔ معاد پر ایمان کے لیے پہلے بہت سی دنیاوی لذتوں کو چھوڑنا ہوگا جو انسان کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے۔ ادھر سے محتران پوپ کے نمائندے نے دباؤ ڈال رکھا ہے کہ ہم کچھ کریں، لیکن وہ نہیں جانتے بت خانوں کو تو زبردستی خراب کیا جا سکتا ہے، لیکن دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا۔ مات کو زبردستی نہیں لادا جا سکتا۔ عالی جناب، میں تو جناب تھیوڈوس کے بارے میں تعجب کرتا ہوں کہ وہ کن کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ اوڈوسیوس دوم اس وقت اتیلا کے لشکر کے حملے کی تشویش میں ہیں، اور آپ لوگوں کے ایمان کی بات کرتے ہیں۔ اگر اتیلا کامیاب ہو گیا تو پھر ملک ہی نہیں رہے گا جو آپ لوگوں کے ایمان کی فکر کریں۔ سنو جناب ہیرکلس، جس وقت فوج لیس کرنے، لشکر کشی اور جنگ کی بات کرنی پڑی تو اس وقت ہم تم سے رائے لیں گے۔ اب تم جا سکتے۔ عالی جناب، اس سے ہوشیار رہیں۔ بے ایمان آدمی سے ہر قسم کی سازش اور غداری ممکن ہے۔ وہ بعض اوقات مجھے رنج دیتا ہے، بہرحال وہ مرد جنگ ہے، کیوں بارنباس؟ جی عالی جناب، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے صرف کہا کہ اس سے زیادہ ہوشیار رہیں۔ بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ تھیوڈوس جنگ کی فکر کرنے کے بجائے ملکوت کی فکر میں ہے۔ مجھے ابتدا ہی سے شام کی حکومت پر شک تھا۔ تھیوڈوس کو تو حاکم ہونے کی بجائے پادری ہونا چاہیے تھا۔ ابھی ہم کو قرطاجنہ والوں سے خطرہ ہے۔ اگر تھیوڈوس کو فکر نہیں تو ہمیں ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ میرا کوئی خاص مقصد نہیں۔ اگر تھیوڈوس میں کاموں کو انجام دینے کی صلاحیت نہیں تو وہ کام ہم انجام دیں گے۔ یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ تھیوڈوس صلاحیت نہیں رکھتا؟ شہنشاہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے، کیا وہ بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے؟ شہنشاہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے،
مگر تھیوڈوس واقعاً معتقد ہے۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ باتیں بےہودہ ہیں۔ بہرحال ان باتوں سے تھیوڈوس کی بے لیاقتی ثابت نہیں ہوتی۔ ان بحثوں کا کیا فائدہ؟ میں نے صرف یہ کہا کہ جس چیز کی فکر میں تھیوڈوس نہیں، ہم اس کی فکر ضرور کریں گے، بس چلیں۔ ارے بھائی دلوی خان اٹھو، آواز بھی نہیں نکل رہی۔ ارے یوانیس اٹھو بھی۔ اٹھو تم لوگ۔
درد ہو رہا ہے. نہیں معلوم ہم کتنی دیر سوئے جو اس قدر تھکن کا احساس ہو رہا ہے. مارتینی ذرا باہر دیکھو. اینٹونی باہر دیکھو کیا ہو گیا. نہیں معلوم مجھ سے چلا کیوں نہیں جا رہا ہے. یہاں کتنا بدل گیا ہے. پتھروں کو دیکھو. عجیب ہے. دیکھیں یہ سب کیا ہو گیا ہے. یہ کیا، یہ پتھر یہاں کیسے آ گئے؟ آج صبح جب ہم آ رہے تھے تو یہ سب یہاں نہیں تھا. ہو سکتا ہے ہم نے غور نہ کیا ہو. تو چلو غار میں چلتے ہیں. چلیں. ذرا غار کے باہر چل کر دیکھیں، سب کچھ بدل گیا ہے. غار کے دہانے کو گھاس اور پتھروں نے ڈھک دیا ہے. کیا کہا؟ قطمیر تو نہیں سویا؟ تو ابھی تک ناراض ہے جو میں نے پتھر مارا تھا؟ ہاں ہم لوگ تقریباً کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ آدھا دن تو گزر چکا ہے، لیکن میرے خیال میں ہم آدھے دن سے زیادہ نہیں سوئے. لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہم اس سے زیادہ سوئے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دن رات سوتے رہیں اور خود نہیں سمجھے. 2-3 گھنٹے کی نیند سے تو اتنا بھوکا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی؟ کیوں نہیں، اب تک مجھے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی تھی. قطمیر کہیں تجھے نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ عالی جناب، جب ہم آئے تھے تو اتنے پتھر وہاں نہ تھے، پیڑ پودے بھی وہاں نہ تھے. جی ہاں درست ہے. ساری چیز بدلی ہوئی لگ رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے ایک مدت سے ہم لوگ سو رہے ہیں، ایک لمبی مدت. ایک مدت سے؟ یعنی آپ کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں. اتنی ساری خاک ہمارے سر اور چہرے پر کہاں سے آ کے جم گئی؟ کتنا عجیب ہے. میں بارہا یہاں آ چکا ہوں، اب تو سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے. دوستوں، ہم بھوک کا کیا کریں؟ کاش اپنے ساتھ کھانے پینے کا زیادہ سامان لائے ہوتے. اس وقت تو باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے. میں جاتا ہوں اور رقیم سے کچھ غذا لے آتا ہوں. ہاں یہ بہتر ہے، تمہیں کوئی نہیں پہچانے گا. لیکن ہو سکتا ہے اب تک سپاہی یہاں پہنچ گئے ہوں. احتیاط سے جانا. لو اینتھونی، کہیں لوگ مشکوک نہ ہو جائیں کہ اتنا کھانا کس کے لیے لے جاتے ہو. بالکل پریشان نہ ہو، بہت جلد لوٹ آؤں گا. خدا حافظ. آ قطمیر، میرے پیچھے آ. آجا آجا قطمیر، چلا جا. نہ جانے مجھے کیوں تشویش ہو رہی ہے. کہیں اینتھونی کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے.
تشویش آپ کی وجہ ہے. مجھے سب کچھ بدلا ہوا لگ رہا ہے. میری دعا ہے کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. اب تو اینتونی کے آنے کے بعد ہی حالات کا صحیح پتہ چلے گا. عاقد میرا، کیا یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیا ہوا؟ رقیم گاؤں راتوں رات تباہ ہو گیا. عجیب بات ہے قطمیر، عجیب بات. قطمیر جلدی آ. یعنی یہ کیا ہو گیا؟ چل قطمیر. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ کیا ہو گیا؟ نہیں. یہ کیا ہو گیا؟ عالی جنابان، رقیم گاؤں تباہ ہو گیا ہے. جا کے دیکھیں. کچھ پتا ہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے. چلو آئیے دیکھیے. وہاں ہے، دیکھ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہو. گاؤں تو بالکل ویران نظر آ رہا ہے. وہاں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا. پورا گاؤں تو ویران ہو گیا ہے. میں نے قریب سے دیکھا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں. روحوں کا شہر لگتا ہے. گاؤں تو وہی ہے، لیکن اس کی تمام دیواریں اور گھر کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے ہیں. یعنی کیا ہو گیا ہوگا؟ کس نے اس جگہ کی یہ حالت بنا دی؟ ہو سکتا ہے یہ کام دقیانوس کی سپاہیوں کا. کیوں ان کا کام؟ شاید ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آئے ہوں، اور جب ہمارا پتہ نہ چلا ہو تو وہاں کے لوگوں کو ایذائیں دے کر ان کے گھروں کو تباہ کر دیا ہے. اگر کسی نے ہم کو دیکھ کر سپاہیوں کو بتا دیا ہوتا تو شاید وہ گاؤں کو ویران نہ کرتے. لیکن مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے. لیکن کیا؟